فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ آج سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 84 سے بیان ہے۔ ہم نے ان کی دعا قبول کی، بس ان کو جو تکلیف تھی اس کو ہم نے دور کر دیا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے پہلے سے دگنے اہل و عیال عطا فرمائے، اور یہ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 84 سے آج بیان ہے۔ پیچھے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر گزر رہا ہے، جس میں اس بات کا ذکر آیا تھا کہ ان کو ان کی آزمائش میں ان کے مکان اور ان کا کاروبار اور ان کے جانور اور ہزارہا اونٹ اور بکریاں اور کھیتیاں اور باغات، یہ سب کچھ جو ان سی ہیں، سب کچھ برباد ہو گیا جو ان سے۔ تو یہاں تک کہ اولاد بھی جو ان سی ہے وہ مکان کے گرنے سے اس میں دب کر مر گئی جو ان سی ہے، اس کا بھی ذکر پیچھے گزرا تھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر دعا فرمایا، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے کانٹیکس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ اب آگے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے اس کی دعا سن لی، جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے اس سے دور کر دی، اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والے اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ تو ہم نے اس کی دعا سن لی، فاستجبنا لہو، اور ہم نے اس کی دعا سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں جو تکلیف تھی وہ اس طرح دور کر دی، کیونکہ ان کے پورے جسم پر آبلے اور زخم بن گئے تھے۔ تو ہم نے اور انہیں جو تکلیف تھی وہ ان سے دور کر دی، ان کی دعا قبول کر لی، اور جو ان کی تکلیف تھی وہ ان سے دور کر دی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ زمین پر اپنا پاؤں ماریں۔ تو جب حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر اپنا پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ ظاہر ہوا۔ تو آپ کو حکم دیا گیا کہ اس سے غسل کیجیے، اس چشمے کے پانی سے جہاں پر آپ نے پاؤں مارا تھا اور چشمہ نکلا تھا، اب حکم دیا گیا کہ آپ اس پانی سے غسل کیجیے۔ تو آپ نے غسل کیا تو بدن کی جتنی ظاہری بیماریاں تھیں وہ سب دور ہو گئیں۔ جو بدن کے اوپر، جسم کے اوپر جتنی ظاہری بیماریاں تھیں وہ اس پانی سے غسل کرنے کی وجہ سے وہ دور ہو گئیں۔ تو ابھی آپ 40 قدم آگے چلے تھے، پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ زمین پر دوبارہ پاؤں ماریں۔ تو آپ نے پھر دوبارہ پاؤں مارا تو پھر ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی ٹھنڈا تھا، سرد تھا۔ تو اب آپ کو حکم دیا گیا کہ اس کے پانی کو پئیں۔
پہلے جہاں قدم مارا تھا وہاں پر چشمہ نکلا تھا تو حکم ہوا کہ اس چشمے سے آپ غسل فرمائیے، تو جسم کی ظاہری بیماریاں دور ہو گئیں۔ اب جو چشمہ ظاہر ہوا، اب آپ کو حکم ہوا کہ اس کا پانی آپ پی لیں۔ اب جب وہ پانی اندر گیا تو اس سے بدن کی اندر کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں، جتنی بیماریاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا فرمائی۔ جس عجیب اور کٹھن آزمائش سے آپ گزرے تھے، آگے فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ اب اکثر مفسرین نے فرمایا اللہ نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ کر دیا، جو اس مکان کے گرنے سے اس میں دب کر مر گئی تھی، آپ کی اولاد کو اللہ نے زندہ کر دیا، اور نہ صرف آپ کی اولاد کو زندہ کیا بلکہ آپ کو اتنی ہی اولاد اور عنایت کر دی، اور عنایت فرمائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں ان کو دوبارہ جوانی عنایت کی، دوبارہ جوانی عطا فرمائی، اور ان کے ہاں پھر کثرت سے اولاد ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ عطا، یہ جو ان کے اوپر انعامات پھر فرمائے، یہ عطا جو ہے یہ اپنی طرف سے ایک تو یہ کہ ان پر رحمت فرمانے کے لیے تھی، اور دوسرا جو اس کے عبادت گزار بندے ہیں ان کو نصیحت فرمانے کے لیے تھی، ان کو نصیحت کرنے کے لیے فرمائی، کیونکہ یہاں سے آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے، اور پھر جو لوگ آزمائشوں کے اوپر اور مصیبتوں کے اوپر صبر کرتے ہیں تو ان کو صبر کے عظیم ثواب سے باخبر کرنا تھا کہ جو لوگ مصیبتوں اور آزمائشوں کے اوپر صبر کرتے ہیں ان کے لیے کتنا عظیم ثواب رکھا گیا ہے، اور ان کے لیے کیسی رحمت اور برکت کی وادیاں رکھی گئی ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں صبر کر کے ان آزمائشوں اور ان مصیبتوں کے اوپر اجر عظیم اور ثواب حاصل کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومنہ عورت کو اس کی جان، اس کی اولاد اور مال کے بارے میں آزمایا ہی جاتا رہے گا۔ جو بندہ مومن مرد ہے یا مومنہ عورت ہے، جو بھی مومنہ عورت ہے یا مومن مرد ہے، اس کو اس کی جان کے متعلق بھی، اس کی اولاد کے متعلق بھی، اور اس کے مال کے بارے میں بھی اس کو آزمایا ہی جائے گا۔ یعنی جو مومن مرد اور عورت ہے ان کو آزمایا جائے گا، کبھی اس کی اولاد کی طرف سے، کبھی اس کے مال کی طرف سے، کبھی اس کی جان کی طرف سے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔